عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ چوتھا مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم۔ اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان، آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے نوں میں گالیں کٹی جاندی ارڑیاں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے۔ آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم، عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہن دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، بخل کا دورہ۔
ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارا ایک کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا، روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 گلاس ہوتا۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ کا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گیا ایڈے ایڈے، پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہوتا نہ ہو، اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ دو تو ود پیواں تو دو پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوندا، تے دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے گلاس ہے نہیں گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پیئیں گے، پہلے ہی نہیں کیتی جان، گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔ ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی برکت آ گئی برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی، تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلانا۔ کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا۔ یہ بھی اخلاق پانی دنیا۔ اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی۔ اب نے کہا صبر و سماح، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑ دوں گا نہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے۔ ہم نے کہا صبر کرنا، پھر صرف صبر نہیں کرنا، والسماح، اور معاف کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا، اور میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 منٹ تینوں کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کہ نہیں پڑھتا، تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ سبحان اللہ، جاؤ معاف کیا۔ اسلام مکمل کہاں ہو رہا؟ پھر
اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں، سنو غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کہ دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہا ہے، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ فسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہیں جن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا
حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کہ گرد ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہ سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی مجھے کوئی پتا ہے نہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا آ رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈن۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، آج غالباً 13 ہے، 14 ہے، آج 14 ہے۔ تو کل کا روزہ رکھو، اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے، گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔
اگر یہ چھوڑ دے سب معاف. ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتے. اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگاتا. سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کرتا ہوں. تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے. اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید. آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے. لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ان تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دیتے. جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا. آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. میں کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں. تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم رمضان شریف آ گئے. رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے. روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو. کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو
رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنت پہ پڑھو۔ تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے۔ تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے۔ رات کو اللہ سے مانگو، دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زمینوں میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا، تھوڑی سی ان سے بات کی۔ شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا، ساڈی بھی کی زندگی ہے جی، اج ایتھے تے کل اوتھے، جتھے کوئی مر گیا اتھے ہی انہوں دب دیتا تو مڑ اگاں ٹر پے۔ یہ اس ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو۔ اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و ہوس کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو۔ اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آیا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب، اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے رب
اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو. اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں میں تجھے راضی کروں گا. فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھا ہے، فا یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے. فترضیٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو. نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پنا چھوڑو، پنجابی پنا چھوڑو، بلوچی پنا چھوڑو، سندھی پنا چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة إن حرست غرور رأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يسير. موت آنی ہے، حشما شیت یا حبیبی فإنك میت. میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی 11 ہجری کی پابندی نہیں لگاتا. آپ کو آزادی ہے، جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنك میت. خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے. پھر آپ کی بادشاہی ہے، میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا. میں آپ کی آپ نے قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا، میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ چپ ہو جائیں گے. لا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وہ دن وما ادراك ما القارعة، وہ دن وما ادراك ما الحق الحق ما الحق وما ادراك ما الحق القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. ساری دنیا دیکھی کہ اوہو کاش ہم اس نبی کی مان، امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے، آج ہم بھی مزے میں ہوتے. چند ٹکوں پر بک گئے، چند مرلے زمین پر بک گئے، چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے، ایمان کو گٹر میں ڈال دیا، اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی. اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کی غلامی ہوگی، اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے، دروازے بند ہوں گے. سامنے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے. پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم.
یا تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم. ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی. ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے. ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں. ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر دیتی ہے. تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی میں آ جا، محمدی بن کے آ جا. باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت والے دن رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرح فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو. دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو. یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو. یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے. تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ. اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے. تو کہیں گے یاگی کی میں کو کنڈا لگا ہے. تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کو چلیے، کوئی بری آیا دنیا کی. تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب. بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ، دروازہ تو کھلوا دیں. وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاما راستے کہیں اور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا. پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں. آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں. یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے. عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے. کہیں یہ تو دسو جب ہپ گئے ہیں ٹوٹور کے، 1.25 لاکھ نبیاں کل جاما تو سب ختم. وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن دوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیغی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع
بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی. یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی. اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے. اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو. مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق. اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے. یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بو کھول میں مہربانی کرو. آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو. یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا. اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا. جی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدہ میں گریں گے. اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے گا، مانگ، ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا. آپ آگے جائیں گے، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے. وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے. اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی. کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے. لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب، کہندے نصیب. میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا. بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا. پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک. یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے. یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں. یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو. اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو. ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئے دروازہ نہ کھولو. اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں
اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے دیہڑی دار، کہ یہ آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ بھائی فقراء المؤمنین، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان على رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی کی بیٹھو، میری گڈی کی بیٹھو، میری گڈی کی بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ وقلت لمن هذا قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کی، عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی اور حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس نے دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر آپ گڈیاں ویکھین موٹراں ویکھین، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسے، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر، یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ، ارباں جو ہے ساڑھے چو کوئی نہیں۔
وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا, گوڈے ہماری تہذیب ہے, ہم گوڈے پہ کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے گئے جی قدمہ کے ہاتھ ہے جی, تو وہ ایسے ہوگا. وہ کہے گا ارے کیا ہوا, کہ تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں, اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں. 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے, سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم. اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی, کارپیٹ بچھے گا. کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا. یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے, 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں. ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ, 1-2 مہینے کم پورا ہو جائے گا. ایک جہاز سے چڑھو, دوے تو چڑھو, تریے تھے وہ تو دنیا مک گئی. وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا, سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا. اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ, اے سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ ایسا سارے سکونے رہ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا, کہ بڑے بہتر خادم میں, شکر کرو میں آ ہی گیا. اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے, ایک تخت پر بٹھائیں گے, سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت, اور اس پر وہ بیٹھے گا. اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں, ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں. وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے. پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں, ان کی خدمت کرو بھائی, یعنی کھلاؤ پلاؤ. اب 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا, ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت. یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے, پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے, زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ. 80,000 ڈونگے, 80,000 مشروب. وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا, ہر گلاس کو مکمل پیے گا, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی, پھر ہم اٹھا دیتے ہیں. وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی. پھر کھا بھی لیا, پھر پی بھی لیا, ڈگور ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی. پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں, تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو, وہ یوں غائب ہو جائیں گے. اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا, اسے پتہ ہی نہیں, پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے, لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو اسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا, ہٹتا جائے گا, ہٹتا جائے گا. ایک اور ملک اسے نظر آئے گا, اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی. ایسے موت ہوتی تو مر جاتا, یہ موت ہوتی تو مر جاتا. واللہ الذی لا الہ غیرہ, اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا. جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم, میرا رب, میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سر. جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے, اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی. اور ویکھی جا رہے, ویکھی جا رہے, ویکھی جا رہے, نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے, نہ فرق ہوندی ہے نہ ان کو پاسا پر کہندہ وہ این دیکھی جاندہ. 40 سال دیکھتا رہے گا, 40 سال بغیر پلک جھپکے. ایسی کشش ہوگی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ, تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح. وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک, میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی کدھر رہ گیا ہوں. وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا. اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے, اور یہ جو گلے سے لگانا ہے, اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے. قد اس کا 130 فٹ ہوگا. جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے, 60 ہاتھ, ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. 130 فٹ کی ہائٹ ہے. یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار, اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا. اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ ہی پا جائے گی.
تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا. پھر اس کو سے اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے. اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے. پھر اس کا ایسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا. اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے. اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی. اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی. جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنایا. وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی. اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے. اور 5 دفعہ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو اور اس کی آپ رینوویشن کرو اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گا. فرق کرو 100 سال مک، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال. اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا کا منہ ہوئے گا ادھر، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے. اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے. تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یہ پوری لپسٹک تو نہیں اسے چاڑنی. تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ اس جنت کے حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ. اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں اور آئندہ سال بھی لگیں گے. مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نا دیدار رخ یارے. خسرو یار تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا. جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك. یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا. اللہ کہے گا افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں. وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ہم کیڑی شے ہے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں. اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے. ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے. ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے. ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا. یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے. یہ دعوت کی محنت ہے، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے.
اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا في سبعة ابحر لكانت احلى من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیے ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آگے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب میں جو 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کراتا ہوں، اس بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہوتے۔ تو بھائیو، اس توبہ کر لی نا سب نے؟